بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم مڈل ایسٹ کی سب سے امپورٹنٹ اور کمپلیکیٹڈ جو کنفلکٹس چل رہے ہیں ایران، اسرائیل، لبنان کے درمیان، اس پہ ہم اردو میں بڑے ہی سمپل وے میں بات کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے۔ کیا یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یا پھر اس میں لبنان، حزب اللہ، امریکہ اور پاکستان بھی کسی نہ کسی طریقے شامل ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل دشمن کیوں ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جو دشمنی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، آپ سب جانتے ہیں، روح اللہ خمینی جو اس کا لیڈر تھا۔ اس انقلاب کے بعد اسرائیل کو ایران نے تسلیم نہیں کیا اور فلسطینیوں کی حمایت شروع کر دی۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرامز اور میں اس کی جو بڑھتی ہوئی لیڈرشپ ہے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں کنٹریز جو ہیں کئی عرصے سے براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ اچھا، سوال یہ آتا ہے کہ انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ جو اس انقلاب کے لیڈر تھے روح اللہ خمینی، اس نے سمجھا کہ فلسطین پہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اب یہ جو ایران اور اسرائیل کا یہ جو تنازع چل رہا ہے، کنفلکٹ چل رہا ہے، اس میں لبنان کدھر سے شامل ہو گیا؟ لبنان میں آپ سب جانتے ہیں آج کل بڑی وہ پاپولر ہے حزب اللہ تنظیم، بڑی ہی طاقتور تنظیم ہے لبنان میں۔ حزب اللہ جب بنا تو یہ تنظیم جب بنی تو ایران نے اس کی بہت زیادہ حمایت کی، ٹھیک ہے، یہ ایران کی قریبی اتحادی سمجھی جاتی ہے اور اسے ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اور جب بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی کنفلکٹ ہوتا ہے تو حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل پر وہ اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ تو سیم یہی 2026 کے بعد بھی ہوا ہے کہ حزب اللہ نے کارروائیاں شروع کر دی اسرائیل پہ، کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کنفلکٹ شروع ہو چکے تھے۔ تو حزب اللہ کی کارروائیوں کے بعد اسرائیل نے کیا کیا، جنوبی لبنان میں اس نے بھی فضائی حملے شروع کر دیے، اسی لیے عوام بہت زیادہ متاثر ہوئی، بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے لبنان میں۔ اچھا، 2026 میں کیوں کنفلکٹ زیادہ ہو گیا ایک دم سے؟ 2026 میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹس جو ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ گئے۔ کیوں؟ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں اس نے ایران کے خلاف بہت سی سرگرمیاں، کارروائیاں شروع کر دی، پھر ایران نے بھی جوابی رد عمل دیا۔ اس دوران لبنان بھی میدان جنگ بن گیا۔ کیوں؟ لبنان کا جو مین ریزن ہے نا میدان جنگ بننے کا وہ ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ جو تنظیم ہے اس نے ایران کی حمایت کی اور اسرائیل پر حملے شروع کر دیے، تو اسی لیے اسرائیل نے کیا کیا، لبنان میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ اچھا، لبنان کے اندر اب جو حزب اللہ تنظیم ہے اس پہ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں لوگ؟ اس کے جو رول ہے اس پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ لبنانی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو کنٹری ہے، جو لبنان ہے، وہ ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹس کا میدان نہیں بن سکتا، اس کو نہیں بننا چاہیے۔ اور جو لبنان کے صدر ہے اس نے یہ بھی کہا کہ لبنان کو کسی بھی ملک کے سیاسی مفادات کے لیے، پولیٹیکل جو مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے سودے بازی کا مہرہ نہیں بنایا جا سکتا لبنان کو، اور نہیں بنانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے رول کی کہ اس سب کنفلکٹ میں پاکستان کا کیا رول ہے۔ اچھا، پاکستان نے ڈائریکٹلی تو نہیں اس مسئلے میں فوجی مداخلت کی، ٹھیک ہے، اپنی فوج بھی نہیں ان کو پرووائڈ کی، کوئی فوجی ہیلپ بھی نہیں کی، لیکن سفارتی سطح پر اس نے بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے جنگ بندی کی حمایت بھی کی ہے، مذاکرات پر زور بھی دیا ہے، خطے میں امن کی بات بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو سفارتی رابطے ہیں، سفارتی رابطوں میں اس نے سہولت فراہم کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور پاکستانی قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ مسائل کا جو حل ہے وہ جنگ نہیں ہے بلکہ مذاکرات کریں گے آپس میں۔ پاکستان کیوں اتنی حمایت کر رہا ہے، اس کے لیے یہ پرابلم اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کنفلکٹ پاکستان کے لیے کہیں ریزنز کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل جو ایران ہے وہ پاکستان کا نیبر کنٹری ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں اگر کچھ بھی کنفلکٹس ہوتے ہیں تو اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ پچھلے دنوں آپ سب سے میں نے ڈسکس کیا، اگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتا تو میری ویڈیوز میں جا کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو خطے میں عدم استحکام ہے وہ پاکستان کی معیشت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ تیل کی قیمت میں اضافہ ہو تو اٹ مینس پاکستان میں تو مہنگائی آٹومیٹکلی بڑھ جانی ہے۔ اس کے علاوہ اتنے زیادہ لاکھوں پاکستانی ہیں جو گلف کنٹریز میں جابس کرتے ہیں، اور اس لیے پاکستان جو ہے ہمیشہ فلسطین کی بھی حمایت کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف ہے۔ اسی لیے مختلف سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل، لبنان، حزب اللہ ان کی جنگ بندی نہیں ہوتی، یہ جنگ بندی پر متفق نہیں ہوتے، تو جو ریجن ہے، جو مڈل ایسٹ ہے، اس میں امن کے امکانات بہت کم ہیں اور کنفلکٹس اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، ان اے نٹ شیل، جو ایران، اسرائیل اور لبنان کا کنفلکٹ ہے یہ صرف 3 کنٹریز کا پرابلم نہیں ہے۔ ان فیکٹ یہ کمپلیٹ مڈل ایسٹ کے پیس، عالمی معیشت اور انٹرنیشنل پولیٹکس سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان اس بحران میں جنگ کے بجائے
مذاکرات اور سفارتکاری کو تو ترجیح دے رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل بھی حل کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر بیسس پہ انفارمیٹیو ویڈیوز ریسیو ہوتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔